السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نیٹ پر ایک بروزنگ کر رہا تھا تو مجھے مسند احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ملی ہے، تو بڑا دل کیا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھ کے حوصلہ افزائی کریں گے، میری بھی اور اپنی بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے والا بھی عاشق رسول ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے، تو ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، کسی گاؤں میں رہنے والے کو، ایک عرابی کو اپنے آگے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، اور وہ عرابی جو تھا یا کریمو یا کریمو یا کریمو کی صدا بلند کر رہا تھا۔ تو آقا دو جہاں شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس کی ادا بڑی پسند آئی، تو حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی اس کی آواز سے آواز ملا کے یا کریمو یا کریمو حضور پاک بھی پڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ عرابی رکن ایمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا پڑھتا یا کریم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز سے آواز ملاتے اور یا کریم پڑھتے۔ اس عرابی نے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کرتا، اور میں یہ ضرور شکایت کرتا کیونکہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے تو یہ سمجھانا کہ جیسے میں یا کریم پڑھتا ہوں تو یہ شخص جو میرے پیچھے چل رہا ہے یہ بھی یا کریم پڑھتا ہے، تو یہ شاید میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے میرے آقا اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو ایمان کیسے لے کے آیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ بن دیکھے ان کی نبوت کا میں نے اقرار کیا ہے اور ان کی رسالت کو مانا ہے، اور بغیر ملاقات میں ان کی میں نے تصدیق کی ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت فرماؤں گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، بوسے دینے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ سوال کیا، فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرابی عرض کرنے لگا کہ وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہے یا اس کی بخشش؟ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل کا امتحان لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عرابی کی زبان سے یہ سنا تو بہت روئے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ اور دوبارہ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور سلام پیش کیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اپنا رونا کم کر دیجئے، کیونکہ آپ کے رونے سے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھول گئی ہے۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے. السلام علیکم.